پوچھا گیا ہے کہ بدعت حسنہ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایک اصطلاح ہے بدعت، یہ سنت کے مقابلے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، دوسری طرف کسی کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہے، اور کسی کا اپنا بنایا ہوا دین میں اضافہ کیا ہوا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو بدعت تو مکروہ چیز ہے، یعنی حرام ہے، اللہ رب العزت کو غصہ دلانے والی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اس میں اچھائی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، وہ بری ہی بری ہے۔ ہاں، لغوی طور پر کسی امر کو کہنا کہ یہ پہلے موقوف تھا دوبارہ شروع ہوا ہے، اس کو لغتاً کہہ دینا کہ یہ ایک نئی چیز ہے اور پھر اس کو کہنا اچھا یہ ایک الگ چیز ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی قیام اللیل رمضان میں ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بھی کروائی، صحابہ نے باجماعت ادا بھی کیا۔ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو روک دیا اس خطرے سے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، وہی آتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر انہوں نے اس عمل کو دوبارہ مسجد نبوی میں شروع کروایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، وہ خطرہ ختم ہو گیا کیونکہ وحی کا آنا بند ہو گیا۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، ایک نئی ہے، یعنی اس کو دوبارہ سے جاری کرنا نیا تھا، نہ کہ اس کی اصل ہی نہیں تھی۔ جس طرح ہمارے ہاں بدعات بنائی جاتی ہیں جن کا دور دور تک اسلام شریعت سے کوئی تعلق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں، اس کو بنا کر کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب فرامین کی نفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔